الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج الحمدللہ ایک بار پھر ہم لوگ پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں حضرت صاحب کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے خاص ہم سب پر، خصوصاً اس رمضان کے مہینے میں۔ تو وقت کو جو ہے وہ غنیمت جانتے ہوئے حضرت کی طرف چلتے ہیں، ڈائریکٹ سوالات کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے حضرت؟ طبیعت کیسی ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ آپ سنائیں کیا حال ہے؟ الحمدللہ آپ کی دعائیں۔ رمضان مبارک کا مہینہ کیسا چل رہا ہے آپ کا؟ الحمدللہ، اللہ کی رحمت ہے، حضور کا صدقہ ہے، ہمارے بزرگان دین کی نگاہ کرم کا صدقہ ہے الحمدللہ، کہ انہی کے صدقے، انہی کی نگاہ کرم سے بہت اچھا چل رہا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اس میں ماشاءاللہ آپ نے ایک بالکل اس سے پہلے غالباً ایک سیریز بھی پوری شروع کری، تو اس متعلق ہی کچھ سوالات ہیں، کچھ ذاتی ہیں کچھ عوامی ہیں۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے جواب دینے کی انشاءاللہ۔ سب سے پہلا جو آپ نے یہ ٹائٹل رکھا ہے، یہ جو نام رکھا ہے اپنی سیریز کا، کنیکشن وتھ کانشیسنس، یہ اس کے پیچھے کی کیا اسٹوری ہے؟ تھوڑا سا اس نام کو ڈیفائن کریں اور اس کے پیچھے کی حکمت کو ضرور ڈیفائن کریں۔ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی سٹوری ہے اور ایک بہت بڑا مقصد ہے جس کو ہم حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب وہ ہم اسباب اختیار کر رہے ہیں، آگے نتیجہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں میں کہ کیا ہوتا ہے۔ دیکھیں، جب ہم عملیات اور روحانیات کے بارے میں ذہن میں تصور لاتے ہیں تو اب اس میں جو ہے بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، کہ مراقبہ ہے، چلہ کشی ہے، نقوش ہیں، اور علاج ہے، پھر اپنی روحانی گروتھ ہے، خبری جنات ہیں، ہزاروں چیزیں۔ تو اب جب ہم سیکھنے کے حوالے سے ہم نے خود جب سفر شروع کیا تھا تو پہلے تو ہمیں معلوم نہیں تھا اتنی ساری چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ صحیح۔ اور ایک سمندر ہے، جتنا گہرا اترتے جائیں اور لگتا ہے کہ ہم بہت گہرائی میں آ گئے، لیکن وہاں پتہ لگتا ہے کہ ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ جتنی گہرائی میں اترتے ہیں اتنے قیمتی موتی ملتے جاتے ہیں۔ صحیح، بالکل۔ تو ہم نے بھی سیکھ کر بہت سارے اساتذہ سے اکتساب کرنے کی کوشش کی۔ ٹھیک ہے۔ لیکن سیکھنے سکھانے میں ایک وہ طریقہ ہے کہ بندہ باقاعدہ زانوِ تلمس طے کرے اساتذہ کے بارگاہ میں، اور ایک جو ابھی ٹرینڈ بن گیا ہے یوٹیوب کے ذریعے سے اور آن لائن جو سیکھنے سکھانے کا معاملہ ہے اس کے ذریعے سے، تو ان سب میں جو ہے نا ایک چیز جو ہے محسوس ہوتی تھی کہ اس کا کوئی سلیبس نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ کہ ہم جو ہے وہ دیگر علوم کی طرح ایک کوئی سلیبس بنائیں جس میں ہم ان تمام چیزوں کو کور کر دیں۔ یعنی اگر کسی کا ذہن ہے کہ میں صرف حاضریاں کرنا سیکھوں گا، یا میں صرف نقوش کا علم سیکھوں گا، میں صرف علم العادات سیکھوں گا، وہ اس طرف چلا جائے،
ٹھیک ہے لیکن اس کو اس علم کی تھیوری کم از کم پتہ ہو، لاجکس پتہ ہو کہ یہ کس طرح سے کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے اس کی کمی خود جو ہے وہ ہمیں محسوس ہوتی تھی کہ یوں کہہ کر کے جی وہ آم کھاؤ گٹھلیاں نہ گنو، صحیح. اس سے توجہ ہٹا دینا کہ بھائی یہ کس طرح سے ہو رہا ہے کام، اور علاج میں کر رہا ہوں، علاج اس کا ہو گیا، کیا ہوا، یہ صحیح. کون جی سی انرجیز گئیں، کیا کام کیا، جی کس طرح سے یہ پورا کام سر انجام دیا انہوں نے. اور پھر اس کی تھیوری جو ہے کہ کیا بولتے ہیں، اس میں ہم نے کون کون سی انرجیز کو کمبائنڈ کر کے پھر اپنے مقصد کے مطابق کچھ کام کیا. اچھا پھر وہ اپنی روحانی ترقی، اس کا کانسیپٹ کیا ہے، کیسے پتہ لگے گا. بہت ساری چیزیں تھیں جس میں لیکنگ تھی، ٹھیک ہے اور یہ سیکھتے وقت جو ہے وہ اس بات کا احساس ہو رہا تھا. خیر پھر وہ سیکھتے سیکھتے کامل اساتذہ ملے، اور پھر وہ بہت سارے اساتذہ سے سوالات کر کے پوچھ کر الحمدللہ اللہ نے کرم فرمایا. تو پھر ہم نے یہ سوچا کہ یہ جو ایک کمی ہے جو محسوس ہوتی ہے، اور جو یہ کمی نا ہر ایک سیکھنے والے کو، جس کی جستجو ہے نا کہ میں پوری طرح سے سیکھوں، اچھی صحیح. طرح سے سیکھوں، میں بھی ماہر بنوں، ہر ایک کو یہ کمی محسوس ہوگی. ٹھیک ہے تو ہم نے سوچا کہ اس کمی کو دور کیا جائے، کہ وہ ہمارے پاس جو آتا ہے سیکھنے کے لیے، ہم اس کو روحانی طور پہ مضبوط بنائیں، اور اس کو اتنا ماہر بنا دیں کہ وہ خود اپنی گروتھ کر سکے روحانی طور پر. ٹھیک ہے اس کو پتہ ہو کہ میں کون سی منزل پہ ہوں، میں کہاں جا رہا ہوں. اور پھر اس میں یہ تمام چیزیں جو ہیں نا جو الگ الگ پھیلی ہوئی ہیں، صحیح. اس میں آپ تھڑائی کہہ لیں، جنات، خبری جنات کہہ لیں، لوگوں کا علاج کرنا حاضری کے ساتھ یا غائبانہ طور پر، نقوش کا علم، ان تمام کو ہم جو ہے وہ آسانی سے سمجھا دیں، ٹھیک ہے ایک جگہ پر کر دیں، یعنی پورا ایک پیکج بنا دیں کہ صحیح. ان سب چیزوں کو سیکھنے کے لیے الگ الگ آپ کو کہیں نہیں جانا پڑے گا، اور وہ ایک سلیبس کے طور پر ہوگا صحیح. کہ اگر آپ اس کو صحیح طور پہ سلیبس کے طور پہ کرتے ہیں تو وہ سب چیزیں انشاءاللہ آپ سیکھ لیں گے، ان کے کانسیپٹ سمجھ لیں گے. اور یہ بہت اچھی بات ہوتی ہے کہ جب ہم کسی چیز کے کام کرنے کی کانسیپٹ اور میکینزم سمجھ لیتے ہیں تو پھر جو ہے وہ ہم اس کام میں بڑے اچھے ہو جاتے ہیں اور ماہر ہو جاتے ہیں. اچھا اب ان تمام چیزوں کے حوالے سے ہم نے سوچا کہ شروع تو کر دیتے ہیں. اب اس کا نام کیا رکھیں؟ جی جب اس طرف توجہ دی تو ذہن میں یہی آیا کہ بھائی اس کا نام کنیکشن ود کانشیسنیس رکھتے ہیں، یعنی آپ کا رابطہ ڈیوائن کانشیسنیس سے. ٹھیک ہے اچھا روحانیات کا جو مقصد ہے نا وہ بھی یہی ہے اچھا کہ آپ کا رابطہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہو جائے، قائم ہو جائے. صحیح. اچھا اب اس کو انگلش میں بول لیں، ڈیوائن کانشیسنیس بول لیں، یا آپ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے رابطہ بول لیں، وہ صحیح. ایک ہی بات ہے. اچھا اچھا اب وہ رابطہ ایسا ہو کہ جب آپ کسی معاملے میں رہنمائی چاہیں تو آپ کو جواب وہاں سے ملے. ٹھیک ہے ہر ایک معاملے میں، بھلے وہ چھوٹے سے چھوٹا ہو یا بڑے سے بڑا ہو، ہم ہر ایک کو اس قابل بنا دیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر ایک معاملے میں رہنمائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے. ٹھیک اس لیے اس کا نام جو ہے کنیکشن ود کانشیسنیس رکھا.
ٹھیک ہے ٹھیک ہے حضرت، دو تین چیزیں سوالات آئے اسی دوران میرے کو. میں تو استخارے کے ذریعے بھی اللہ سے رابطہ قائم کر سکتا ہوں. استخارہ کر کے بھی جو ہے، چاہے وہ تسبیح پر ہو، چاہے وہ میں استخارے کی دعا پڑھ کے کروں، ٹھیک ہے، اس کے ذریعے بھی رابطہ میرا تو قائم ہو جائے گا. تو پھر مجھے باقاعدہ اس میں کیوں میں آپ کی تربیت میں آؤں؟ ایک چیز. سیکنڈ چیز یہ، جس طرح آپ نے گفتگو میں بتایا کہ آن لائن یوٹیوب پر باقاعدہ لوگ کورسز کروا رہے ہیں، آپ کا سلیبس میں اس کورسز میں کیا فرق ہے؟ حالانکہ آپ جو ہے وہ، کیونکہ کھلے طور پہ تو آپ نہیں کہہ رہے کہ بھائی یہ وظیفہ کر لو تمہیں یہ فائدہ ہوگا، اور کوئی بھی ہو ایکس وائی زیڈ وہ یہی بات کہہ رہا ہے کہ بھائی اس کا چلہ کریں، اس کا چلہ کریں، اور وہ بھی اس کو بھی تو ایک سلیبس کے طور پہ دے رہے ہیں. وہ تو آپ کے سلیبس میں اور ان کے سلیبس میں کیا فرق ہے؟ لوگ آپ کی طرف کیوں آنا چاہیں؟ اس کا ذرا پلیز مجھے بتائیے. اچھا، ایک ایک کر کے کرتے ہیں. جی بالکل بالکل. انشاءاللہ. پہلا سوال جو ہے وہ کہ ہم استخارے کے ذریعے اس سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں، تو پھر وہ آپ جو یہ بات کہہ رہے ہیں اس کو ذرا. دیکھیں، رابطہ جو ہے وہ کئی طرح کا ہے. ٹھیک ہے، صحیح ہے. ایک تو یہ ہے کہ جو ہے وہ آپ جو ہے وہ استخارہ کر لیں. اچھا، جب آپ استخارے کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں نا، تو جب ہم سنت استخارے کے حوالے سے توجہ کریں اس میں، تو اس میں وہ صرف دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو میرے حق میں بہتر ہے، اس کا مفہوم میں عرض کر رہا ہوں. جی جی بالکل. اب پوری دعا ہے کہ میں لا علم ہوں تو جاننے والا ہے، میرے پاس کسی چیز کی قدرت نہیں ہے تو قدرت والا ہے، جی، اور پھر تو جو میرے لیے اچھا ہے اس معاملے کو آسان کر دے. ایسا ہی ہے. صحیح ہے. جی. تو اب وہ حالات جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ کون سی چیز جو ہے وہ صحیح ہو گئی. ٹھیک ہے. اس میں خواب میں اشارے کا جو معاملہ ہے نا، استشارہ جس کو کہتے ہیں، جی، وہ بعد میں شروع ہوا. اچھا. لیکن اصل اس کا کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ کے حالات آپ کو بتائیں گے استخارے کی دعا کو باقاعدہ سنت کے مطابق ادا کرنے کے بعد کہ آپ نے کس طرف جانا ہے، یعنی وہ چیز آپ کے لیے آسان ہو جائے گی. صحیح. جی. اچھا، ایک یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ اس سے رابطہ اس درجے پر قائم کریں جس درجے پہ وہ چاہتا ہے. اچھا. ہاں، تھوڑا سا ذرا اس کو وضاحت فرمائیے. اس نے فرمایا کہ میں ایک کھویا ہوا خزانہ تھا، کنتو کنزن خفیا. صحیح. میں ایک کھویا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. صحیح. اس لیے میں نے انسان کو پیدا کیا. بے شک. تو یہ ہے وہ کنیکشن جو وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھے پہچانے. صحیح. میرا عارف ہو جائے. تو بس یہ جو دو الگ الگ کنیکشن ہیں اس میں یہی فرق ہے کہ ایک یہ ہے کہ بھائی وہ استخارہ کر لے اپنے دنیاوی معاملات کے لیے، اور ایک یہ ہے کہ وہ اپنا بھی عارف ہو جائے اور ایک رب کا بھی عارف ہو جائے. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ وہ جو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ بندہ جو ہے مجھے پہچانے، اور اس کے لیے بزرگان دین نے فرمایا سب سے پہلے خود کو پہچانو. بالکل. تو ابتدا یہیں سے ہوئی ہے، روٹ چکرا سے جو شروع کیا ہے وہ آپ کے اندر ہی ہے نا، وہ نور. بالکل. اسی کو پہچاننے سے شروع کیا ہے. پھر وہ الگ الگ جب اٹھتے چلے جائیں گے تو الگ الگ عالمین کو آپ پہچانتے جائیں گے، اس کی الگ الگ مخلوقات کو آپ پہچانتے چلے جائیں گے. صحیح. اور پھر وہ ایک وقت آئے گا کہ جب وہ آپ عالمین سے باہر نکل جائیں گے، لا مقام میں ہوں گے. وہ تو اللہ پاک اس موضوع پہ بھی میں انشاءاللہ. اچھا، یہ تو اچھا آپ نے ایکسپلین کیا. دوسرا جو میرا سوال تھا کہ آپ نے ایک سلیبس بنایا اور ایک عوام میں کوشش بکھرے، وہ تو کیوں لوگ آپ کی طرف کیوں آئیں؟ آپ کے سلیبس میں ایسا کیا ہے؟ بالکل لوگ ہماری طرف بالکل بھی نہ آئیں. اور جو ہے وہ لوگ کورسز کروا رہے ہیں انہی سے کریں. جب تک ان کا یہ ذہن ہے کہ ہم نے جو ہے وہ موکلات حاصل کرنے ہیں اور ہم نے جو اختیارات حاصل کرنے ہیں، جب تک ان کا ذہن ہے یہ، اور تو وہ دوسروں کے ہی کورس کریں بھائی، ہماری طرف نہ آئیں. جب ان کا ذہن یہ بن جائے نا کہ واقعی ہم نے سیریس ہو کے کچھ کرنا ہے، اور ان کے ذہن میں کوئی بڑا مقصد ہو کہ ہم نے مخلوق خدا کی خدمت کرنی ہے.
اب جتنا بڑا مقصد ہوگا نا اس کے مطابق ان کو کام بھی کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. جب ہو تو آئیں انشاءاللہ اور آ کے پھر خود دیکھیں انشاءاللہ. یعنی ہم تو کوئی دعویٰ نہ کرتے ہیں، نہ کرنے کا ارادہ ہے. تو یہ ہے کہ سب جگہ پہلے جو ہے وہ چکر لگائیں اور پھر ایک بار ادھر آ جائیں. اور کوئی تمنا نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ لوگوں کو بتائیں کہ ہمارا کورس کتنا اچھا ہے صحیح صحیح. یا ہم کتنے اچھے کام کر رہے ہیں، نہیں. تو جس کو یعنی ضرورت پڑے گی نا کہ ہم ایکسپلین کریں، اس کو ضرورت نہیں آنے کی، وہ نہ آئے. تو یہ ضرورت پڑ رہی ہے کہ ہم ایکسپلین کریں کہ ہمارا کورس کتنا اچھا ہے. یا اچھا ویسے تو کورس بھی نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے. یہ باقاعدہ ایک تربیت ہے، اور ویسی تربیت ہے جیسے بزرگان دین اپنے پاس رکھ کے لوگوں دوسرے اولیاء کرام کو باقاعدہ تیار کرتے تھے، تربیت کرتے تھے، اور پھر وہ تربیت چلتی تھی. ٹھیک ہے. اب جب وہ تیار ہو جاتے تھے تو پھر ان کو بولتے تھے اب جاؤ وہاں پہ جا کے خدمت کرو. تو جس کو ضرورت ہے کہ بھئی آپ ہمارا کورس خریدیں، اب خریدنے کا بھی یہ ہے کہ پیسے لے رہے ہیں. اب وہ ہمارے جو بہت سارے ہیں اسٹوڈنٹس وہ جمع ہو گئے، وہ بتا دیں گے کتنے پیسے لیے ہم نے، ہے نا. تو اس کو آنے کی ضرورت نہیں، جس کو ایکسپلینیشن کی ضرورت ہے. اچھا، ایک چیز ابھی آپ کی گفتگو کے دوران مجھے سمجھ میں آئی، میں ایک کلیئر چاہتا ہوں کہ آپ نے ایک بات بولی کہ جس طرح بزرگان دین دوسرے اولیاء اللہ کو تیار کرتے تھے، جی کیا یہ کوئی قسم کا آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ اولیاء اللہ تیار کریں گے؟ توبہ توبہ، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. ہم تربیت کے حوالے سے عرض کر رہے ہیں کہ ہم اس طرح کی تربیت کرنا چاہ رہے ہیں جو اولیاء کرام فرمایا کرتے تھے. صحیح. نہ یہ کہ ہم کوئی کورس بنائیں، اور کوئی برا نہیں ہے کہ کوئی کورس اگر کروا رہا ہے عملیات کا، صحیح، تو بالکل کروائے، کوئی مسئلہ نہیں، اور لوگ کریں، اس سے فائدہ ہی ہوگا. لیکن جو ہے ہم جو ہے وہ ذرا کچھ بزرگان دین کے طریق پر رہ کر کوشش کرنے کی کر رہے ہیں. دیکھیں اللہ پاک کرم فرمائے انشاءاللہ. آمین، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اچھا، ایک چیز مجھے آپ بتائیں، آپ نے بڑی اچھی بات کہی کہ وہ لوگ جو تھیوریز جاننا چاہتے ہیں کہ بھئی یہ میں نے کچھ کرا اور اس کا معاملہ حل ہو گیا، تو یہ ہوا کیسے؟ ہر کوئی، اور ایک آپ نے ایک اور بات کہی، اسی میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں اسی سوال میں، کہ وہ لوگ جن کا مقصد ہے کہ مخلوق خدا کی خدمت کرنا، وہ جڑیں. ٹھیک ہے. لوگ جو ہیں وہ تو وظیفے کر کے، نارملی وظیفہ کر کے وہ سمجھ رہے ہیں مخلوق خدا کی ہم خدمت تو کر رہے ہیں. اور لوگ اکثریت یہ ہے، اکثریت ایسے لوگ ہیں، آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں اور ہم نے بھی آپ کے ساتھ دیکھا ہے لوگوں کو، ان کا ذہن نہیں ہے کہ پیچھے میکینزم کیا چل رہا ہے. وہ یہ چاہتے ہیں ہمارا فوراً کام ہو، ہمارے پاس فلاں چیز آئے، ہمیں خبر دے سامنے والے کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، ہم پڑھ دیں. تو پھر وہی والی سوال آ گیا آپ کے پاس آنے کے پیچھے وجہ. ٹھیک ہے، ایک خاص، میں تو یہ بات ہوئی کہ وہ خاص طبقہ ہوگا جو جن کی انڈرسٹینڈنگ تھوڑی اپر ہوگی لیول کی، کیا صرف وہی آپ کے لیے جو ہے وہ آ سکتے ہیں؟ سوال یہ ہے. ضروری نہیں ہے. دیکھیں طلب ہونے کی ضرورت ہے بس، کہ اگر اس کے اندر طلب ہے نا کہ میں اس کو پوری طرح جانوں، تو ضروری نہیں ہے کہ وہ شعور کے لحاظ سے بہت زیادہ اعلیٰ و عرفہ ہو، اس کا شعور بڑا اچھا ہو اور بڑی اچھی سمجھداری ہو، آئی کیو بہت اچھا ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ طلب کرنے والے کو عطا فرماتا ہے. صحیح، بے شک، ہے نا. بے شک. تو بس اگر سچی طلب ہے اور سچا ارادہ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ارادے کے مطابق اس کو عطا فرمائے گا. وہی ارشاد فرماتا ہے نا، میرا بندہ مجھ سے جیسا ارادہ کرتا ہے، جیسی نیت رکھتا ہے، میں اس کے مطابق اس سے معاملہ کرتا ہوں. بے شک. تو اصل تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کرم فرمائے گا، ہم تو بس ایک چھوٹا سا ذریعہ ہے. صحیح. تو ضروری نہیں ہے کہ بہت بڑے بڑے لوگ آئیں یا بڑی سمجھ والے، بڑی عقل والے لوگ آئیں. اللہ تبارک و تعالیٰ دل کا ارادہ دیکھتا ہے، اخلاص دیکھتا ہے. لوگ اگر ایسے آ رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں، کیسے لوگ ایسے آ رہے ہیں؟ لوگ اگر ایسے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی آپ ہمیں وظیفہ کروائیں، حالانکہ آپ کا طریق الگ ہے، آپ نے ایک نئی اپروچ لوگوں کو دی، ایک نئی فکر دی ہے کہ بھائی اس طریقے سے بھی آپ رب کی طرف آ سکتے ہیں. لیکن لوگ، اور اس پہ یہ دلیل دیں لوگ اگر کہ بھائی میں جو وظیفہ کرنا چاہ رہا ہوں، چاہے وہ کسی بھی چیز کا ہو، بزرگان دین نے بھی تو وظیفے کیے تھے،
میرا وظیفہ کرنے میں اور ان کے وظیفہ کرنے میں کیا فرق ہے؟ نہیں، وظیفہ کرنے کے حوالے سے بہت ساری چیزوں کا فرق ہو سکتا ہے، لیکن اگر کوئی صرف وظیفہ کر رہا ہے نا تو وہ ان لوگوں سے رابطہ کر لے جو وظیفے کروا رہے ہیں. ٹھیک ہے. صحیح، وہ بھی بہت اچھا ہے. ان کے پاس جا کے آپ ہزاروں وظیفے کر لیں، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. لیکن جو ہے وہ اگر آپ ہمارے پاس آ کے یہ کہتے ہیں کہ مجھے اس طریق پر جی جو ہے وہ چلہ کروائیں یا وظیفہ کروائیں، تو دیکھیں ہم بزرگان دین کے طریق پر ہی ہیں، لیکن وہ ایک سلیبس کے طور پر ہیں. تو اگر آپ یہاں آتے ہیں تو پورا سلیبس آپ کو فالو کرنا ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ اس میں اپنی مرضی کا کہ جی مجھے یہ یہاں سے بریانی اٹھا کے دے دیں، میں بریانی کھانا چاہتا ہوں صرف. صحیح. تو اگر آپ پورا سلیبس کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ بالکل آپ تشریف لے کر آئیں انشاءاللہ. اچھا، آپ کی جو گفتگو ہے اور ہوں. جو ہم نے سیریز میں آپ کے ایک ویڈیوز دیکھی ہیں، ابتدا سے چلیں ہم شروع کرتے ہیں. جس طرح آپ نے ابتداً جو ہے وہ مصلی کی حفاظت اور تسبیح کی حفاظت والا، تو کیا بزرگان دین کا بھی یہی طریقہ رہا ہے کہ کیا وہ اس طرح مصلی اور تسبیح کی حفاظت کرتے تھے، یہ آپ کا نکالا ہوا، یا آپ نے کوئی ٹرینڈ سیٹ کیا ہے یہ؟ کیونکہ بہت ساری چیزیں آپ کی ابھی میں آگے سوالات جو ذہن میں ہیں میں اس کے مطابق عرض کر رہا ہوں. بہت ساری روٹ چکرا ایک آپ لے کر آ گئے، یہ تو جو ہے اب اس کو لطیفہ اگر ہم بول دیں تب تک تو بات سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ بزرگان دین کا طریقہ تو لطیفے پہ تھا، وہ تو لطیفے جاری کرواتے تھے. یہ روٹ چکرا والا معاملہ آپ لیا ہے، تو یہ کیا آپ نیا ٹرینڈ سیٹ کر رہے ہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ اس کے متعلق ذرا ہمیں بتائیں. جی 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 انشاءاللہ. تو پہلا جو تھا آپ کا، اس میں تو یوں ہے کہ بزرگان دین تو اس سے کہیں زیادہ احتیاط فرمایا کرتے. اچھا. جی، وہ جنگلات اور گفاؤں میں جا کے عبادت اسی لیے کیا کرتے تھے کہ نہ کوئی ان کا مصلی دیکھے، نہ تسبیح دیکھے، نہ کوئی ان کو دیکھے. اچھا. یعنی کہ بالکل وہ دنیا داری سے کٹ جاتے تھے. صحیح، جی بالکل ایسا ہے نا. تو اب جو ہے وہ یہ بڑا مشکل ہے کہ کوئی جنگلات میں جائے یا گفاؤں میں جا کے چلہ کشیاں کرے. لیکن جو ہے وہ جس قدر احتیاط کی جا سکتی ہے اتنی تو ہم احتیاط کریں گے. تو یہ اسی کا حصہ ہے کہ اپنی تسبیح اور مصلی وغیرہ کی احتیاط کریں. اور جو لوگ اس کو آزما رہے ہیں، جو اس پر تجربہ کر رہے ہیں، ان کو فوائد مل رہے ہیں اس کے. صحیح. اور دوسرا یہ کہ جو ہے وہ روٹ چکرا یا لطائف، دیکھیں بزرگان دین جو ہے اس کو لطائف کہتے ہیں، دیگر مذاہب والے اس کو چکراس کہتے ہیں. اب جو ہے ہر ایک جس نے روحانی طور پر خود کو جاننے کی کوشش کی، اس کو یہ نور کے جو گولے ہیں یا چکراس کہہ لیں یا لطائف، اس کو ملے ہیں. ٹھیک ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جسم میں یہ رکھے ہوئے ہیں. جی یہ تو ورنہ اتنے سب لوگ کسی جھوٹ پہ جمع نہیں ہو سکتے تھے. اس میں تواتر ہے. یہ تو بات سمجھ میں آنے والی ہے نا. اب جیسے ہاتھ ہیں وہ سب کے ہیں ہاتھ، صحیح بالکل. جسم میں دل ہے وہ بھی سب کے ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر ہو، ہے نا. اسی طرح روح بھی اللہ تعالیٰ نے سب کے جسم میں پھونکی ہے. بے شک. ہے نا. اس میں مسلمان یا کافر کا جو ہے وہ امتیاز نہیں کیا اس نے، ہے نا. صحیح. تو اسی طریقے سے جو روحانی آرگنز ہیں وہ بھی سب کے پاس ہیں. ٹھیک ہے. اور جس نے روحانی گروتھ کی کوشش کی اس کو وہ ملے. اب ہر زبان میں جیسے ہاتھ ہے اس کا نام الگ الگ ہے. ہاتھ تو لیکن ہاتھ ہی ہے. صحیح. دل تو دل ہی ہے نا. تو نام الگ الگ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں یہ ضرور ہے کہ لطائف کے حوالے سے اگر ہم ذکر کریں گے تو اس میں وہ افراد جو ہیں جو پہلے سے اس کو جانتے ہیں وہ آئیں گے. اب چکراس جو ہے وہ تمام دنیا میں جو ہے وہ مشہور ورڈ
ہے، جی یہ لفظ بالکل جو ہے پوری دنیا میں مشہور ہے. جی بالکل تو اس سے وہ ہماری یوتھ یا وہ طبقہ جو دنیا دار ہے اور جو روحانیات کا انکاری ہے یا اس طرف توجہ نہیں کرتا، جب وہ دیکھتا ہے نا کہ وہ ایسے الفاظ یا اس طرح کی اپروچ جو ہم سے قریب ہے، پھر اس کی توجہ جاتی ہے. صحیح تو ہمیں جو ہے وہ صرف ان لوگوں کو تو اٹریکٹ نہیں کرنا نا، یا وہ لوگ نہیں چاہیے جو پہلے سے اس طرف ہیں، ہے نا. صحیح، وہ نئے لوگ چاہیے جو اس ہاں طرف قرب الہی کی طرف آئیں. بالکل، دنیا دار طبقہ ہے، اس کو زیادہ ضرورت ہے اس کی. صحیح تو شاید جو ہے ان الفاظ کو، یا ہم جو سائنسی طور پر یا انگلش کے کچھ الفاظ استعمال کر رہے ہیں جیسے ہم انرجیز وغیرہ کو کہہ رہے ہیں، تو اس کی طرف یہ بھی ہے کہ ان کو جب وہ سائنسی طور پر ہم ثابت کریں گے، لوجیکلی اس کو ثابت کریں گے، تو ان کی توجہ ہوگی، اور اس سے وہ ہمیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے، اس سے یہی فائدہ ہے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کریں گے، ٹھیک ہے ہے نا. دنیا دار بڑا طبقہ جو ہے جو اللہ تعالیٰ کی قرب سے بہت زیادہ دور ہو گیا ہے، بالکل وہ بالکل. پھر اس طرف آئے گا انشاءاللہ. تو یعنی صرف یہ نام کی تبدیلی ہے، چاہے وہ لطائف بولیں یا چقرا بولیں، ایک ہی بات ہے. بالکل ایک ہی بات ہے. لیکن اس کے اندر جو لوگوں کا ہے کانسیپٹ کہ بھائی لطیفہ قلب کا ذکر تو مخصوص ہے، لوگ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، اس کی ضرب لگاتے ہیں، بولتے ہیں یہی تو ہے اس کا ذکر. اب آپ جو ہیں وہ آپ کا طریقہ بالکل الگ ہے، تو یہ کیسے ڈفرینس کیوں آ رہا ہے؟ دیکھیں حروف جو ہیں جتنے بھی ہیں الف سے یہاں تک، یہ ہم نے پہلے بھی یہ ذکر کیا، یہ سب تجلیات الہیہ ہیں. بے شک بالکل انہی سے قرآن کی آیات بنتی ہیں، انہی سے اسما بنتے ہیں، انہی سے وظائف بنتے ہیں. صحیح. تو اصل تو اس نور کا، اس تجلی کا طلب کرنا ہے. ماشاء اللہ، تھوڑا سا اور آسان کر دیں تاکہ سب لوگ سمجھ سکیں یہ بات. اب اس کو آپ انرجی کہہ لیں، وہی آسانی سے سمجھنے کے لیے. اب دیکھیں میں نے تجلی اور یہ کہا تو مشکل ہوئی، ہاں بالکل مشکل. اب اسی کو ہم انرجی کہہ دیں گے تو کتنا آسان ہو جائے گا. صحیح ہے، ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہی ہے. وہی ورڈز کا یہ جو ہے وہ آسانی کے لیے آپ نے ورڈز ایسے استعمال کیے. ہاں تو یہ جو اسماء ہیں ان کی انرجیز ہیں، ٹھیک ہے. صحیح ہے. اب جب ہم اولیاء کرام پر توجہ کرتے ہیں اور تحقیق کرتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے ہر ایک ولی کسی اسم کی تجلی پر ہے یا کسی ایک دعا کی تجلی پر ہے. اچھا صحیح ہے. ٹھیک ہے. اس انرجی سے اس کو تصرف ہے. اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو اصل کیا ہے؟ اس انرجی کو طلب کرنا ہے. معذرت آپ کی بات یہاں میں کاٹ رہا ہوں، ایک معذرت، لیکن ہم نے تو یہی سنا ہے کہ ہر اللہ کا ولی جو ہے وہ کسی نبی کے قدم پر ہے، تو یہ انرجی والا، یہ تھوڑا سا تجلی والا معاملہ ذرا سمجھائیے. جی بالکل ایسا ہی ہے. تو وہ جو نبی کے قدم پر ہونا ہے وہ لطائف کے ذریعے سے ہوتا ہے، اور ہر نبی کو بھی کوئی ایک خاص دعا جو ہے وہ تخفیص کی ہوئی ہوتی ہے. صحیح. ٹھیک ہے. جس سے اس کا تصرف ہوتا ہے. صحیح. جس سے اس کے معجزات ہوتے ہیں. اچھا صحیح ہے. ٹھیک ہے. تو وہی وہ دعا کیا کرتی ہے، وہی خاص انرجیز، وہی خاص تجلیات جو ہیں اس کو جو ہے وہ مقصد کے مطابق، یعنی جو بھی معجزہ وجود میں آنا ہے وہ انرجیز کے ذریعے سے ہی آتا ہے. صحیح ہے. وہ ٹریگر کرتی ہے دعا اس کو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو اصل کیا ہے کہ ہم کسی بھی ذریعے سے انرجیز کو طلب کر لیں، بھلے وہ لا الہ الا اللہ ہو، وہ بھی اسی کا ذکر ہے. بے شک. بھلے وہ اللہ تعالیٰ کا کوئی اسم مبارک ہو، قرآن پاک کی کوئی آیت ہو، وہ نور جو ہے اصل ہے، وہ ہم کسی طریقے سے طلب کر لیں. وہ طلب کر کے پھر وہ جو پروسیجر ہے جو ہم نے بتایا کہ لطائف میں بھرنے کا. صحیح. اب وہ ایک خاص طریقہ ہے کہ جو بزرگان دین کا ہے کہ جو لا الہ الا اللہ سے یا الا اللہ سے، وہ بھی بہت اچھا ہے. صحیح. لیکن جو ہے
اس پہ بھی تجربہ کر کے دیکھیں جو ہم کوشش کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ صحیح۔ اچھا ایک چیز بڑی حیران کن ہے، ہمارے دوست احباب اور جو ہمارے دیکھنے والے ان کے بھی ایک ذہن میں سوالات ہوں گے، آج تک روحانیت کو جس نے بھی گفتگو کری روحانیت کے اوپر، وہ اس پہ ختم کر دی کہ بھائی یہ اللہ کا فضل ہوا، یہ معجزہ ایسے ہو گیا، یہ کرامت اس طرح ظاہر ہو گئی، وہی میکینزم لوگوں کو نہیں پتا۔ لیکن اب آپ جو ہے وہ انرجیز یا تجلیات، یہ اس کو سائنٹیفکلی ایسا کیوں لگتا ہے کہ آپ سائنٹیفکلی پروف کرنا چاہتے ہیں؟ کیا ہے یہ معاملہ؟ ہاں تو دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ کچھ بھی ہو رہا ہے نا، بھلے وہ خرق عادت ہو رہا ہے، تو اس کے پیچھے اگرچہ مادی اسباب نہ ہوں، روحانی اسباب ضرور ہوتے ہیں۔ اب وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے ہوتے کیونکہ وہ روحانی اسباب ہوتے ہیں۔ تو اب اگر ہم اس کو جان لیں تو عقل ہماری بڑی اچھی طرح سے قبول کر لیتی ہے اس کو، ٹھیک ہے، اور اس چیز پر یقین بڑی آسانی سے ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، بزرگان دین کو جو مشاہدات ہوتے ہیں جی جی وہ کیوں ہوتے ہیں؟ آپ ہی بتائیے۔ وہ اسی کی یہی ہے نا کہ ان کو باقاعدہ دکھایا جاتا ہے، عین الیقین ہو جاتا ہے انہیں، ٹھیک ہے، اور انہیں میکینزم پتہ لگتا ہے اس کا کہ یہ کیسے ہوا، صحیح، تو پھر وہ یقین کا درجہ اس سے بڑھ جاتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، اب جو ہے ہمارے جو عوام ہیں وہ عقلی دلائل اور سائنٹیفکلی پروون چیزیں جو ہوتی ہیں اس کی طرف زیادہ توجہ کرتی ہیں۔ صحیح، تو اگر ہم اس کو بھی اس طرح سے ثابت کریں، اور جو ہو رہا ہے اب جو ہے وہ سائنس جتنی زیادہ ترقی کرتی جاتی ہے، جتنی زیادہ ترقی ہو رہی ہے، وہ سارے روحانیات کے سارے راز کھل رہے ہیں اور وہ سب کے سب کانسیپٹ سمجھ آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو کیا ایک سوال میرا ذہن میں بنتا ہے کہ آپ نے یہ ٹرائی کیا یا آپ سے پہلے بھی لوگوں نے اس کو سائنٹیفکلی پروف کرنے کی کوشش کری ہے؟ شاید کیا، وہ تو ہمارے علم میں نہیں ہے۔ آپ کا اس طرف ذہن کیوں گیا کہ سائنٹیفکلی اس کو پروف کیا جائے؟ اس کی جو ہے وہ یوں ضرورت جو ہے وہ اس کا احساس ہوا کہ ہمیں خود چیزیں سمجھ نہیں آتی تھیں۔ اچھا، کہ یعنی کچھ پڑھا اور یہ آ گیا تو یہ کیسے، کیا معاملہ ہوا؟ ٹھیک ہے، خود سمجھنے کی کوشش کی، اور پھر جو ہے وہ جتنی کوشش ہو سکتی ہے اتنا جو ہے وہ ریلیٹ کرنے کی کوشش کی سائنس سے، اور بہت سارے دیگر علوم بھی ہیں جو انگریزوں کے یہاں جو ہے وہ مائنڈ سائنسز کے نام سے جو ہے وہ وجود میں آئے ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے خود تجربہ کیا اور پھر اس کو جو ہے مدون کیا، جیسے سلوا ہے اور بھی دیگر بہت سارے ایسے علوم ہیں، ٹھیک ہے، سائیکک۔ تو پھر ان کو پڑھا ٹھیک ہے، اور پھر ریلیٹ کرنے کی کوشش کی تو پتہ لگا کہ کانسیپٹ سب کے ایک ہی ہیں، طریقے جدا جدا ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک قوت ہے ہماری، صحیح ہے، جس کے کمال پر جو ہے وہ بہت سارے لوگ پہنچے، جس میں سے جو ہے وہ شاولین منکس ہیں، اسی طرح اور دیگر مذاہب کے لوگ ہیں، ہے نا۔ تو وہ جو قوت ہے نا، جو اپنی قوت ہے، اس کے کسی درجے میں کمال پر پہنچنے کے بعد وہ بڑی بڑی روحانیات کے دعوے کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کہ بھائی ہم جو ہے وہ لوگوں کا باطن بتا دیتے ہیں، یا بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ خود تحقیق کر سکتے ہیں۔ اگر اس میں وہی ہم تجلیات الہیہ کو بھی اپنے ساتھ ملا لیں، یعنی ان کی مدد بھی ہمارے ساتھ آ جائے، تو ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں، کس طریقے سے ہم مخلوق خدا کی خدمت کر سکتے ہیں اور کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ صحیح ہے نا۔ بالکل۔ تو بس یہی تھا کہ ہم جو ہے وہ ایک تو لوگوں کو جو ہے نا محتاجگی سے بچائیں، کہ وہ کسی کے محتاج نہ رہیں، ہمارے بھی نہ رہیں، اور ہمارا اب تک یہ کہ ہم لوگوں کو نا اس قابل کریں کہ وہ اس لحاظ سے کسی کے محتاج نہ رہیں
کہ چلیں خیر اب اتنا لے بول دیجیے پوری بات تاکہ لوگ سمجھ سکیں، ایسا نہ ہو کہ کنفیوژن رہ جائے دماغوں میں. جی جی، یعنی کہ جو ہے وہ جب ان کو ضرورت پڑے کسی رہنمائی کی یا کسی چیز کی، وہ کسی معاملے میں پھنسے تو وہ خود اپنے گھر والوں کی، اپنے ماتحتوں کی، اپنے رشتہ داروں کی، جس کی وہ چاہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے مدد کر سکیں. صحیح صحیح، یہ عاملین کے چکر میں نہ پڑے، ایسا بولا جا سکتا ہے؟ نہیں، خیر وہ ہر ایک کا اپنا ایک مرتبہ ہے. میں ان کی بات نہیں کر رہا، جو وہ ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا جو باقاعدہ ایک سلسلے والے ہیں، ان کی بات نہیں، میں مطلقاً عرض کر رہا ہوں کیونکہ لوگ بےچارے ہیں، لوگ اصل میں اس فیلڈ میں نہ آنے کے پیچھے وجہ، اور ان لوگوں کو، ایسے لوگوں کو جو جن کا تعلق روحانیت سے، ان کو برائی اس لیے جانتے ہیں کیونکہ ان کے ساتھ دھوکے ہوئے ہیں عاملین حضرات کے. آپ کے پاس بہت سارے ایسے کیسز ہیں، ہم جانتے ہیں کہ لوگوں نے جو ہے وہ اپنا مال بھی لٹایا، سب کچھ کیا عاملین کے چکر میں اور کچھ بھی نہیں ہوا. جی بالکل ایسا ہوتا ہے، اللہ پاک سب کی حفاظت فرمائے. بس یہی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس میں یہ والے معاملات بھی ہیں کہ وہ جب بندہ خود تیار ہو جائے گا، اور یہ قرب تو بندے کو حاصل کرنا ہی ہے، اصل مقصد اللہ تعالیٰ کا قرب تو کسی طرح سے بندے نے حاصل کرنا ہی ہے تاکہ اس کو جو ہے وہ نجات کا معاملہ اس کے ساتھ ہو سکے. اس لیے ہم نے اس کو آسان بھی کر دیا ماشاءاللہ تاکہ ہر ایک جو ہے وہ اس میں شامل ہو سکے. اب وہ چلہ کشی ہے، زکوٰۃ ادا کرنا ہے، بڑا مشکل کام ہے وہ، اور اس میں بڑی پابندیاں ہیں. تو اب اس کو آسان کرنے کی وجہ یہی تھی کہ ہر ایک دنیا دار ترین بندہ جو ہے اس میں شامل ہو کے اپنے لیے راہ نجات حاصل کر سکے. لیکن ہم نے آپ کی سیریز میں، ویڈیوز میں دیکھا کہ ایس او پیز تو آپ نے بھی جو ہے کچھ دی ہیں. جیسے آپ نے چلے اس کا تو کلیئر کرا کہ جو ہے مسلح کا اور تسبیح کا، کہ چلے ٹھیک ہے، وہ بزرگان دین کے اندر ان کے معاملات تو الگ تھے، وہ تو پہاڑوں میں اور جنگلوں میں نکل جاتے تھے. ایک آپ چیز ہے جو سمجھنے کے لیے ہے، آپ کے ایک سوال ابھی آپ نے کیا کہ اسماء الہی کا ذکر کرنا یا کوئی قرآنی آیات، وہ اس لیے کہ ہم جو ہے اس انرجی کو اپنے لیے استعمال کر سکیں، طلب کر سکیں. جی سوری فار مائی مسٹیک. رجال غیب کا معاملہ کیا ہے؟ وہ تو اسماء الہی بھی نہیں، یہ ذرا اس کو کلیئر کریں. اور آپ نے باقاعدہ ویڈیوز کے اندر بھی بتایا ان کے متعلق، یہ کیا کانسیپٹ ہے، ان کے پاس کون سی انرجی ہے، اور یہ تھوڑا سا اس کو کلیئر کریں پلیز. ہاں دیکھیں، اس کے کانسیپٹ کو اگر ہم سمجھیں تو پھر وہی بات آئے گی کہ جو رجال غیب ہیں یہ انتظامی امور پر جو ہیں ان کی ڈیوٹیز ہیں. صحیح ہے؟ تو جو بھی بدلاؤ آ رہا ہے دنیا میں وہ ان کے ذریعے سے ہے. یعنی جو کچھ بھی چل رہا ہے نظام زندگی، یہ کائنات کا نظام، وہ ان کے ذریعے سے ہو رہا ہے. اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو اب جب ہم دنیاوی امور میں کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ہم بھی کوئی تبدیلی لانا چاہتے ہیں، بالکل ہے نا. لیکن اگر وہ تبدیلی اس کے مطابق نہیں ہوئی جو ان کی ذمہ داری ہے، تو ان کی انرجی زیادہ طاقتور ہے. صحیح ہے نا. صحیح. تو وہ اس کو روک دیتے ہیں. اچھا، تھوڑی سی کنٹروورشل گفتگو کر رہے ہیں آپ، چلیں آپ کریں پھر میں سوال کرتا ہوں. تو وہ کیا کرتے ہیں؟ جی، وہ اس کو روک دیتے ہیں. جب ہم ان کی مدد لیتے ہیں اور ان کو اپنا جو ہے پشت پناہ بنا لیتے ہیں، تو اب اگر ہمارا کام ان کے کام کے مطابق نہ بھی ہونا تو اس میں ہم نقصان سے بچ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. صحیح ہے. صحیح ہے. صحیح ہے. اور اگر وہ کام اسی طریقے سے ہونا ہے تو اس میں ہماری مدد مل جاتی ہے ہمیں. ٹھیک ہے. یا اگر ان کے کام کے مطابق نہیں بھی ہے تو کچھ نہ کچھ فائدہ ہمیں اس کام میں مل جاتا ہے، نقصان نہیں ہوگا. نقصان یہ ہے کہ سے نقصان سے بچ جائیں گے. بالکل. اچھا، وہ جو میں نے گفتگو کری کہ کنٹروورشل گفتگو ہے، آپ نے ایک بات کہی کہ امور جو ہے دنیا کے امور وہ سنبھال، یہ تھوڑا سا ایک، کیونکہ ایک عوامی ذہن یہ ہے کہ رب تعالیٰ سارے امور کر رہا ہے، تو پھر یہ رجال غیب کا کانسیپٹ. بالکل. تو عوام کو تو خیر اس بات کے حوالے سے
ان معلومات میں پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ٹھیک ہے. ہے نا، کیونکہ وہ انتظامی امور ہیں. عوام کو کیا کرنا ہے انتظامی امور کو جان کے، یا کیا ہوگا یا کیا نہیں ہوگا اس کو جان کے، ہے نا. صحیح ہے. تو جس کو اعمال تصریفیہ کرنے ہیں ہوں. اس کو جاننا ضروری ہے، اچھا. کیونکہ وہ انہی کی قوت سے ہوگا، ٹھیک ہے. انہی کی اجازت سے ہوگا. کوئی رد و بدل یا تبدیلی ہوگی تو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. سلاطین اربع کیا وہ بھی رجال غیب ہیں؟ جی وہ سردار ہیں ان کے. تو پھر حضرت خضر علیہ السلام تو وہ ان کے سردار ہیں سلاطین اربع کے. اچھا. یعنی یہ درجات میں اس کے حوالے سے ہم ہیراکی ہے باقاعدہ پوری. پوڈ کاسٹ الگ کریں گے، رجال غیب پر بات کریں گے صرف. چلیں انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا ایک چیز اسی کے دوران، یا تو اب ابھی مناسب سمجھے تو ابھی، نہیں تو جب اس موضوع پہ گفتگو ہوئی تب جواب دیے گا. حضرت آدم علیہ السلام آپ جب تشریف لائے دنیا میں، ہاں آپ ہی باپ ہیں سب کے، آپ ہی پہلے انسان ہیں. اس ٹائم تو رجال غیب نہیں تھے تب؟ انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے جب ہم رجال غیب پر گفتگو کریں گے تو انشاءاللہ بڑا مزہ آئے گا. چلیں انشاءاللہ عزیز انشاءاللہ. یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے. کمنٹس بھی کریے گا اس موضوع پر. اچھا سیکنڈلی ایک اور چیز، یہ تو موضوع کلیئر ہو گیا. بخور اور خوشبو کا استعمال یہ بھی آپ کے SOPs کے اندر تھا. تو بخور اور خوشبو کیا اس کا استعمال آپ نے بتایا ضروری بھی ہے، کس کے لیے ضروری ہے؟ ہماری اپنی ذات کے لیے، ہم جو انرجی جو انووک کر رہے ہیں اس کے لیے، کسی روحانی مخلوق کے لیے، یا اپنے جو ہے سب کانشیس کے قریب جانے کے، کس کے لیے ضروری ہے یہ چیز، کیوں ہے؟ جی اس کو آسانی سے یوں سمجھیں کہ ہر ایک مخلوق جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے کوئی غذا بنائی ہے. ٹھیک ہے. یا کوئی ایسی شے ہے جو اسے اٹریکٹ کرتی ہے. تو الگ الگ خوشبویات جو ہیں وہ الگ الگ مخلوق کو اٹریکٹ بھی کرتے ہیں اور الگ الگ مخلوقات کو ایذا بھی دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تکلیف بھی پہنچاتی ہیں اور وہ معاملہ بھی کرتی ہیں. بالکل. تو پہلے درجے میں ہمارے جو دماغ کے کچھ خاص خلیات ہوتے ہیں وہ خوشبوؤں پر جو ہے ٹریگر کرتے ہیں. اچھا. جیسے انسینس تھیراپی جو ہے وہ ابھی چل رہی ہے. جی جی بالکل. یعنی خوشبوؤں کے ذریعے سے علاج کرنا. اس کا معنی یہ ہے کہ خوشبو جو ہے وہ ہمارے جسم پر اثر کرتی ہیں، اچھا یا برا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ وہ ہمارے کچھ خاص خلیات پر کچھ اس طرح سے اثر کرتی ہیں کہ وہ انرجیز جس کے ذریعے سے ہم چیزوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں، کھینچتے ہیں، قوت سالبہ جس کو کہتے ہیں، اس کو بہت زیادہ تیز کر دیتی ہے. ٹھیک ہے. اس کو ہم بہت آسان اس میں سمجھ لیں. صحیح ہے. دوسرا یہ ہے کہ جن انرجیز کو ہم طلب کر رہے ہیں، جب ہم وہی یعنی خوشبویات کا استعمال کرتے ہیں جو ان کو اٹریکٹ کرتے ہیں، تو وہ ایک طرح سے ہپنوٹائز ہو کے ہمارے پاس آتی ہیں، کیونکہ وہ اس پر عاشق ہوتے ہیں انرجیز جو ہیں. انرجیز. ٹھیک ہے. اور جب وہ آتی ہیں تو ان کو غیریت محسوس نہیں ہوتی. اچھا. اپنا پن سا لگتا ہے، کیونکہ وہ غذا یعنی وہ خوشبو جو ان کے لیے غذا ہے اور بہت اچھی غذا ہے، اور ایسی غذا جس پر وہ عاشق ہیں وہ وہاں سے ان کو مل رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو آ کے ان کو غیریت کا احساس نہیں ہوتا. اور پھر جب روزانہ پابندی سے ہم یہ کر رہے ہوتے ہیں تو پھر جس کو آپ جو ہے روزانہ اس کی مرضی کا اور اس کی خوشی کا کھانا کھلائیں تو آپ کا کیسے دوست نہیں ہوگا. صحیح ہے نا. بالکل. اچھا ایک سوال اس پہ یہ ہے، آپ نے کہا جو خوشبو وغیرہ ہیں اور جو بخور کے چاہے وہ صورت میں ہو چاہے وہ عطر کے صورت میں، وہ ان کی غذا بھی ہے اور ان کو تکلیف پہنچانے کی. یہ ایسا لگ رہا ہے، آپ اس کی وضاحت ذرا کریں، یہ اس بات سے جا کے نہیں ٹکرا رہی کہ اچھا پہلے ایک تو اس کا یہ بتائیے پھر میں اس پہ بتاؤں. یہ جو آپ نے بتایا انرجیز کی غذا ہے، کیا اس سے مراد صرف مخلوقات ہیں یا کوئی اور چیز ہے؟ اولاً یعنی کوئی مخلوق آ گئی، جیسے مثلا کوئی جنات ہے، کوئی موقع، کیا یہ ہے یا کوئی اور چیز ہے؟ انرجی سے مراد کچھ اور لے رہے ہیں آپ؟ ایک تو یہ بتائیے. اسی سوال کے تحت ایک اور سوال یہی ہے، حدیث شریف کا جو مفہوم ہے کہ بھائی جنات کی غذا جو ہے وہ ہڈی اور اس طرح کا مفہوم جو ہے آپ جانتے ہیں بے شک، تو وہ چیز اور یہ چیز تو سیم نہیں لگ رہی، یا سیم ہی ہے؟
ہاں تو دیکھیں مخلوقات جو ہیں وہ بہت ساری ہیں، ٹھیک ہے، صحیح ہے، کچھ ایسی ہیں جو ہم پر کھل گئی ہیں، صحیح ہے، جو جنات ہیں یا پریوں کی حد تک۔ اب وہ معاملہ یوں ہے کہ جو بھی ایسی مخلوق ہے نا جو عام طور پہ نظر نہیں آتی، اور وہ کسی کو نظر آ جائے تو وہ بولتے ہیں بھائی یہ جن ہے، ٹھیک یا ہے، جن کی کوئی قسم ہے۔ ٹھیک ہے، اب وہ فیمیل ہوگی تو وہ پری ہے، ہاں بالکل صحیح ہے، جنات کی جو فیمیل ہیں صحیح وہ ٹھیک پری ہے، ہے۔ لیکن جب باقاعدہ آپ روحانیات کو کھولتے ہیں اور جب چیزیں سامنے آتی ہیں اور آپ ملاقات کرتے ہیں تو آپ کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ان کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں مخلوقات ہیں جو پوشیدہ ہیں۔ اب وہ یہ تجربے پر ہے، صحیح ہے، صحیح ہے۔ اب شریعت کے حوالے سے دیکھیں تو شریعت کہتی ہے یہ ساری چیزیں ضنی ہیں، اچھا صحیح ہے، ٹھیک ہے، سارا جو سلسلہ ہے روحانیات کا یہ سب ضنیات پر ہے، ٹھیک ہے، کچھ بھی قطعی نہیں ہے، 100% نہیں ہے، ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ اب یہ سارا تجربے پر ہے، لیکن جب ہم فردی طور پر دیکھیں ہر ایک کو، تو وہ جب اس پر تجربہ کرتا ہے تو نتیجہ اسی کے مطابق آتا ہے جو اس نے دیکھا ہے، یا کسی انرجی کو بھیج کر اس نے کوئی کام کروایا تو وہ کام ہو گیا۔ اور عقل کے لحاظ سے بھی دیکھتا ہے صحیح، تو وہ تمام چیزیں جو پزلز جو ہے وہ آپس میں بیٹھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ صحیح، تو یہ اس کو کسی درجے پر یقین کے حد تک پہنچاتا ہے، ٹھیک ہے، جس طرح سے ہمارا میڈیکل کا علم ہے، بالکل ہے بالکل نا؟ بالکل بالکل وہ پورا تجربات پر ہے، وہ پورا ضنی ہے، بالکل ہے، صحیح، جی بالکل ایکسپیریمنٹس کرے گا باقاعدہ، لیکن وہ کتنا بڑا بن گیا ہے یہ شعبہ بالکل بہت بڑھ گیا ہے ضنی ہونے کے اعتبار سے۔ اور لوگوں کا یقین بھی پختہ ہے جو اس لوگ پر، اس کو ضنی کہتے ہیں وہ جا کے علاج بھی کرواتے ہیں ادھر، ہاں بالکل بالکل قطعی علم نہیں ہے جبکہ وہ ہے نا۔ صحیح، تو یہ تجربے پر ہے کہ جب بندہ جو ہے وہ خود کرتا ہے، اور ہم تو دعوت دے رہے ہیں کہ عاطف بھائی خود کریں، ابھی تک کوئی فیس بھی نہیں رکھی ہم نے الحمدللہ، جی الحمدللہ، ہے نا، جی اور الحمدللہ ہر لمحے میں ہر قدم پر جتنی ہو سکے اتنی رہنمائی بھی ہو رہی ہے، ماشاءاللہ، اور جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو روحانی تجربات ماشاءاللہ وہ تو اسٹوڈنٹس کا کبھی کریں گے انشاءاللہ، ان ٹھیک کے ہے، تجربات انہی سے انشاءاللہ پوچھ کے لوگوں کو بتائیں گے انشاءاللہ، وہ بھی ہو رہے ہیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کا کرم، ہمارے بزرگان دین کی نگاہ کرم کا صدقہ ہے، ہم ٹھیک کچھ بھی نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، یہی کمال ہے کہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ سبحان اللہ، بے- صحیح، تو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، تو یہ تجربات پر ہے صحیح، کہ بندہ یہ دیکھتا ہے کہ اور بھی بہت کچھ ہے جو ہمیں نہیں پتہ، ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ حضور نے جو غذا کے متعلق تو ہاں قریب وہ میں عرض کرتا ہوں، تو آپ جو ہے نا اس بات کا تجربہ کریں کہ آپ ہڈیاں لیں، اور ہڈیاں لے کے، ویسے اس پہ ہم پہلے گفتگو کر چکے ہیں، ٹھیک ہے، بس اختصار سے، ٹھیک ہے، ہڈیاں لے کر جہاں پر مشہور ہو کہ یہاں جنات ہیں ٹھیک ہے، وہاں پر وہ ہڈیاں رکھ کر آ جائیں، حصار کر لیں۔ اب وہ یہ بھی ہے کہ چلیں اپنی مرضی سے اپنی ذمہ داری پہ تجربہ کرے ہر ایک، ٹھیک ہے، ہاں بھائی، اب پتہ نہیں وہ کیسی مخلوق ہو وہاں پر، ہے نا، صحیح، بس وہ مخلوق ہو وہاں پر 2-4 کلو ہڈیاں لے کر چھوڑ کر آ جائیں۔ اگلے دن جب آپ جائیں گے تو اس میں سے اس کی اسمیل ختم ہوئی بھی ہوگی، ہڈی میں سے، ہڈی میں سے اسمیل نہیں آ رہی ہوگی بالکل بھی۔ اچھا، تو وہ جنات نے کیا کھایا؟ وہی آپ جو اسمیل اسمیل کہہ رہے ہیں وہ کنزیوم کر لیا انہوں نے، کنزیوم کرنی، ہڈی تو نہیں کھائی انہوں نے۔ صحیح، تو اسی طریقے سے اب وہ حدیث بھی کلیئر ہو رہی ہے، ہاں، جیسے وہ ان کا وہ نہیں ہے نا، مادی جسم نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو ان کی غذا بھی مادی نہیں ہے، اوکے، صحیح ہے۔ اب جنات ایسا بھی کرتے ہیں کہ وہ مٹھائیاں کھاتے ہیں باقاعدہ، یا وہ بہت کم ہوتا ہے، صحیح، وہ روزانہ ایسا نہیں ہوتا کہ روزانہ جا کے مٹھائیاں چوری کر کے لا کے وہ مٹھائیاں کھا رہے ہوں، صحیح،
ہے نا. صحیح. تو اصل ان کی غذا وہی ہے, ویسے ہی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا ایک اور چیز, پھر وہی میں الفاظ استعمال کروں گا, کوئی ٹرینڈ آپ چاہ رہے ہیں کہ کوئی ٹرینڈ آپ قائم کر دیں. لوگ جو ہے وہ سیارے اور اس چیزوں سے بھاگتی ہے, دور ہوتی ہے کہ یعنی سیاروں کے چکروں میں کہاں پڑ گئے, ستاروں کے چکروں میں کہاں پڑ گئے. آپ نے بخورات جو ہیں وہ سیاروں کے حساب سے جو ہے بتا دیے لوگوں کو, یہ کیا کانسیپٹ ہے؟ دیکھیں اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ایک معاملہ یہ ہے کہ ہم کوئی علم شیئر کریں اور اس میں ہم وہی کریں کہ بھائی آپ ہماری لکیری کی فقیری کریں اور اس کا کانسیپٹ نہ جانیں. یہ اچھا ورڈ جو ہم نے بتا دیا آپ اس کو بس مان لیں, آم کھا لیں اور گٹھلیاں نہ گنیں. صحیح. اور ایک یہ ہے کہ ہم اس کو ماہر بنانے کے لیے پورا فارمولا سکھا دیں. ٹھیک ہے. تو کیا اچھا ہے, ایسی بات ہے, اس کو مچھلی پکڑنا ہی سکھا دیں اور اس کی مچھلی سے تو بالکل ہے نا, تاکہ وہ آئندہ کچھ بھی کرے تو اس کو بار بار ہماری محتاجگی پیش نہ آئے کہ وہ ہر بار آ کے پوچھے اس کا کیا بخور ہے, یہ والے عمل کا کیا بخور ہے, یہ والے عمل کا کیا بخور ہے. صحیح. اس کو اصل سکھا دیا کہ یہ فارمولا ہے, اس کے مطابق آپ جو کچھ بھی کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں. صحیح. بخورات کے ریلیٹڈ. صحیح. تو بس یہی ہے اصل, اور اسی کی کوشش کر رہے ہیں جس حد تک ہم سے ہو سکے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. اس میں لیکن وہی رہ گیا میرے, سیارے کا معاملہ کیا ہے, سیاروں کی انرجیز کیا چیزیں, کیا یہ بھی جو ہے اسماء الہیہ کے تھرو ہی آتی ہیں یا ویسے ہی انرجیز ہیں ان کے اندر بھی؟ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کا کچھ میکینزم بنایا ہے. بے شک. کسی میکینزم سے چل رہی ہے کائنات. بالکل 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 بے شک. ہے نا. بالکل ایسا. تو اب خیر وہ جو ہے وہ کوئی مانے یا نہ مانے, سیاروں کا ایک بہت بڑا اہم کردار ہے اس میں. ٹھیک ہے. وہ اللہ کے حکم سے ہی کرنا ہے سب کچھ. ٹھیک ہے, ان کا ذاتی کوئی کمال نہیں ہے, نہیں فطروں کا یا ہاں وہ خود سے کچھ نہیں کر رہے ہیں, وہ اللہ کے حکم پر ہی ہیں سب کے سب. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ان کی کچھ خاص انرجیز ہیں. ٹھیک ہے. عملیات میں 90%, یہ میں نے کم نہیں کہا, مبالغے سے نہیں کہا, اچھا کام سیاروں کی انرجیز سے ہو رہا ہوتا ہے. اچھا جی 90%. اب کسی کو علم ہو یا نہ علم ہو اچھا وہ الگ بات ہے. کوئی کہے کہ بھائی نہیں میں جو کام کرتا ہوں وہ سیاروں کے انرجیز سے نہیں ہو رہا ہوتا, تو پھر اس پر تحقیق کرے. وہ کچھ ایگزامپلز اگر آپ دینا چاہیں اس متعلق, جیسے آپ نے 90% ایک بات کہی ہے, جتنے بھی نقوش ہیں, جی جتنے بھی نقوش ہیں, چاہے وہ مثلث ہو, مربع ہو, مخمس ہو, وہ سب کے سب سیاروں سے تعلق رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اب جیسے ہم نے مثلث کا آپ سے عرض کیا تھا, بالکل اس کی فطری انرجی جو ہے وہ قمر کی انرجی ہے. صحیح, بالکل آپ نے کلیئر کرا ہے کانسیپٹ. بالکل ہاں. اب جو ہم نے یہ جیسے نقش بتایا نا, اس میں ہم نے ایک خاص بات عرض کی تھی کہ جب گرہن لگا ہو تب یہ نہ بنائے. جی, کیونکہ جب گرہن لگتا ہے تب چاند اپنی انرجی دینا بند کر دیتا ہے. صحیح. یا اس کی انرجی پوزیٹیو سے نیگیٹو ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو ہو تو وہاں رہا ہے, انسان پہ کیوں اثر کر رہا ہے یا نقش پہ کیوں اثر کر رہا ہے, اس کا اثر نقش پہ کیوں آ رہا ہے. یہ تو ہے سوال, تو بالکل ایک بنتا ہے نا. آپ تجربہ کریں کہ زیادہ تر جھگڑے, زیادہ تر طلاقیں جو ہو رہی ہیں وہ چاند کے 13, 14, 15 کو ہوتی ہیں. اچھا. یعنی چاند جب فل مون ہوتا ہے. صحیح. کیا وجہ بنتی ہے؟ یا زیادہ تر جو رشتوں کے لیے لوگ طے کرتے ہیں کہ اب ہم فلانی جگہ رشتہ کریں گے, ان تاریخوں میں فکس ہو جاتا ہے کہ بھائی اس میں ارادہ پختہ ہو گیا ان 3 تاریخوں میں, کیونکہ جذبات اس میں اپنے عروج پر ہوتے ہیں. طلاق کی وجہ بھی اسی طرح, یعنی ہاں اگر جھگڑا ہو رہا ہے تو اب جھگڑا بہت زیادہ ہوگا. صحیح. محبت ہو رہی ہے تو محبت بہت زیادہ ہوگی. تو اب یہ چاند ہے, صحیح, وہ اتنا اثر کر رہا ہے. صحیح. اور مثلث سب بنا بنا کے دے رہے ہیں اور سب تعریفیں کر رہے ہیں مثلث کی. صحیح. لیکن اس کا اثر چاند سے ہے.
لوگ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہی مثلث حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی پر تھا، انگشتری سلیمان، جس سے آپ کے ماتحت تمام مخلوقات تھیں. بالکل. لیکن اس کا اثر کہاں سے تھا؟ وہ اللہ کے حکم سے ہی تھا، بے شک اللہ کے حکم سے تھا. لیکن فطری طور پہ مثلث کی تاثیر کیا ہے؟ قمری. قمری تاثیر. بس. اچھا حضرت، ایک اور سوال جو ہے وہ ذہن میں آیا. ابھی جس طرح آپ نے بتایا طلاق کے معاملات، لوگوں کے محبت کے کرنے کے معاملات، وہ قمر کی جو ہے ظاہر سی بات ہے وہ فل مون کے اندر جذبات بڑھے ہوئے ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے. تو یہ تو صرف آپ نے قمر کا بتایا، اور بھی بہت سارے سیارے ہیں جن کی پازیٹیو اور نیگیٹو انرجیز ہیں، تو ان کے بھی اثرات ہوتے ہوں گے ظاہر سی بات ہے. چلیں پازیٹیو تو ہمیں سمجھ میں آتے ہیں کسی لحاظ سے فائدہ ہی ہو رہا ہوگا. کچھ ایسے سیارے ہوں گے جن کی وجہ سے روزی رزق بند ہو جاتا ہوگا نیگیٹو اثرات کی وجہ سے. تو کیا ہر چیز جادو جنات یا رکاوٹ اور بندش ہی ہے، یا یہ بھی ایک فیکٹر اثر کرتا ہے؟ اس کو ہم اگر مصیبتوں کے آنے کے نظریے سے دیکھیں، اور جیسے مسلمان کا ایک یہ ہوتا ہے کہ مصیبتیں یا بلائیں آتی ہیں وہ بھی آزمائش کے طور پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. ٹھیک ہے. صحیح ہے. اگر اس نگاہ سے دیکھیں تو اس کا بھی کوئی نہ کوئی میکینزم ہوگا. ٹھیک ہے. ہے نا؟ صحیح، بالکل میکینزم تو ہوگا. اسی کے ذریعے سے وہ ہوا ہے سلسلہ. صحیح. اچھا، اب وہ کون کون سی ہیں اور کیسی کیسی ہیں اور کس کس طرح سے آتی ہیں، یہ ایک بڑی تفصیل ہے. اچھا. صحیح. ٹھیک ہے. اگر ہم باطنی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب نہیں ہوتے ہیں تو وہ جو چیزیں ہیں وہ ہم پر بہت زیادہ تیزی سے اثر کرتی ہیں. ٹھیک ہے. صحیح ہے. اور ہم اس پر ایسا ریئیکٹ کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ کئی گنا زیادہ بڑھ جاتے ہیں. اچھا. ایک خاص مدت کے لیے وہ ہوتی ہیں، ہے نا؟ ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا. ہر مشکل کے ساتھ آسانیاں ہیں نا. بالکل آسانی. اب بعض کہتے ہیں کہ جو ہے وہ دو مشکلوں کے درمیان ایک آسانی ہے، یا دو آسانیوں کے درمیان ایک مشکل ہے. اس سے یہ پتہ لگ رہا ہے کہ مشکل کا جو ہے نا ایک محدود وقت ہے. ٹھیک ہے. صحیح ہے. جی. اس میں ہم ریئیکٹ کیسے کرتے ہیں یہ ہمارے اختیار میں. ٹھیک ہے. اگر ہم نے اپنے آپ کو باطنی طور پہ مضبوط نہیں کیا ہوا تو ہم اس پہ ایسا ریئیکشن دیں گے جس سے ہماری آزمائش اور بڑھ جائے گی. اچھا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو اپنے آپ کو باطنی طور پہ مضبوط کرنے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا ہوگا. ٹھیک ہے. صحیح ہے. جب ہم قریب ہو جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے تو جو آزمائش اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھی ہے وہ تو آنی ہی ہے. صحیح ہے نا؟ اللہ تعالیٰ نے کہیں پہ بھی یہ وعدہ نہیں کیا نا کہ تمہاری زندگی آسان ہوگی. بالکل. تمہیں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی، بلکہ اس نے کہا ہے ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں. بالکل ایسا ہی ہے. آزمانا کیسے ہوگا؟ تبھی ہوگا نا کہ جب وہ مشکل ڈالے اور ہمیں اختیار ہو. ٹھیک ہے. جی. ہم پہ چھوڑا جائے کچھ، تبھی ہم چیک کرا جائے. امتحان ایسے ہی ہوگا. ایسے ہی ہوگا. تو بس وہی ہے کہ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہوں گے باطنی طور پر تو ہم اس پہ ریئیکٹ کیسا کرتے ہیں. اچھا. اس پر ہوتا ہے معاملہ. ٹھیک ہے. تو اس کی وجہ سے کبھی مشکل بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے یا مشکل کم ہو جاتی ہے. مشکل ایک محدود وقت تک رہتی ضرور ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک. تو جادو کے ذریعے سے ہو، جنات کے ذریعے سے ہو، کیا بولتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، سیاروں کے نحوست کی وجہ سے ہو یا جس وجہ سے بھی ہو، اس کا کوئی میکینزم ہوگا اور وہ آئے گی. اور وہ زیادہ ہے یا کم ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ آنے کے بعد ہمارے لیے زیادہ ہو جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے، یہ ہمارے اس پر ریئیکشن پر ہے کہ ہم اس پہ کیسا ریئیکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. تھوڑا سا اس کو ذرا سا اور آسان کریں کہ یعنی ہمیں کیا ریئیکٹ کرنا چاہیے. اب ظاہر سی بات ہے کسی کے ساتھ رزق کا معاملہ بند ہو گیا اچانک، تو اب وہ تو ظاہر سی بہت سارے معاملات زندگی کے اس کے رکیں گے.
جب کوئی مشکل یا بلا ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب لے جائے ہوں، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے. اچھا ٹھیک ہے، صحیح ہے. ٹھیک ہے، یعنی مشکل آئی، آئی، اب ہم نے کیا ریئیکٹ کیا کہ میں اس مشکل کا حل اپنے رب کے قریب ہو کر حاصل کروں گا، ٹھیک ہے، ہم نے یہ ریک کیا، صحیح ہے، تو اب یہ مشکل رحمت نہیں ہوئی، بالکل رحمت ہوئی، کیونکہ اس نے ہمارے رب سے ہمیں قریب کر دیا، قریب کر دیا. اور جب ہم مشکل میں نہیں تھے تب ہم قریب تھے؟ نہیں تھے نا. نہیں، تو اسی ریئیکٹ کرنے نے ہمیں اپنے رب کے قریب کر دیا. صحیح، اور اگر یہی مشکل ہمیں اللہ سے دور کر دے تو اب یہ عذاب ہے. اچھا، کیا ہے؟ تو یہ عذاب ہے، یہ عذاب ہے. بالکل یہ ہمارے ریئیکشن پر ہے کہ ہم نے کیسا ریئیکٹ کیا اس مصیبت پہ، کہ ہم اللہ سے قریب ہو گئے یا اللہ تعالیٰ سے دور دور ہوا۔ ہو گئے. اچھا بالکل. حضرت ایک چیز ٹھیک ہے، آپ کی بات سننے میں بہت اچھی ہے، یہ نہیں جو کرنے میں بھی بہت اچھی، کر کے دیکھیں. ہاں، اصل میرا سوال اسی پر ہے کیونکہ جیسے آپ نے کہا کہ آزمائش تو آنی ہے، سب کے ساتھ معاملات ہیں، کوئی اچانک بیمار ہو سکتا ہے گھر میں، کوئی لاس ہو سکتا ہے، کوئی مصیبت آ سکتی ہے. ہر کسی کا تو فرسٹ ریئیکشن یہ نہیں ہوتا کہ میں رب کے قرب میں جاؤں، میں رب کی طرف جاؤں. دیکھیں اللہ تعالیٰ کے قرب میں جانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ فوراً سے مصلی اٹھا کے سجدہ کر لیا. ٹھیک ہے، صحیح ہے. صحیح، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ وہ ایک قبرستان سے گزرے تو ایک خاتون تھیں جو ایک قبر کے پاس رو رہی تھیں، تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ صبر کرو. کیا فرمایا؟ صبر کرو. صبر کرو. تو اس خاتون نے کہا کہ میں صبر ہی کر رہی ہوں، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی وہ روتی نہیں. صحیح. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آ گئے. بعد میں اس خاتون کو معلوم ہوا کہ وہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تھے جو نصیحت فرما رہے تھے. صحیح. تو پھر وہ عورت آئی اور وہ خاتون جو تھیں آئی اور انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ اب میں صبر کروں گی. کیا فرمایا؟ اب میں صبر کروں گی، اب میں صبر کروں تو گی. حضور نے فرمایا صبر تو پہلے صدمے پر ہے. صحیح. صبر، کیا فرمایا؟ صبر تو پہلے صدمے پر ہے، صبر پہلے صدمے پر ہے. بس اگر ہم صبر بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے تو یہ بھی اس کے قرب میں جانے کا ہی ذریعہ ہے. ان اللہ مع الصابرین، اس نے تو قرب کا وعدہ کیا ہے کہ میں صبر والوں کے ساتھ ہوں. بے شک. اور ہر ایک مشکل میں آپ دنیاوی لحاظ سے بھی دیکھیں تو رک جانا، صبر کر لینا اور سوچ و فکر کرنا یہ مشکل کو کبھی بھی نہیں بڑھائے گا. رک جانا، صبر کر لینا، سوچ و فکر کر لینا. ہاں، یعنی سوچ و فکر تبھی ہوگی نا کہ میں ایک دم سے ریئیکٹ نہ کروں، ایک دم سے کوئی فیصلہ نہ لوں، میں صحیح رکوں اور اس بارے میں سوچ و فکر کروں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، گاٹ اٹ. ہے نا، یہ کبھی بھی مشکل کو بڑھائے گا نہیں. مشکل کو نہیں بڑھائے گا. صبر و تحمل کبھی بھی مشکل کو نہیں بڑھائے گا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو بس یہی ہمارا ریئیکشن ہے. اور پھر اس پہ غور و فکر کر کے دنیاوی لحاظ سے جو کچھ اسباب اس وقت کے لحاظ سے بہتر اختیار کیے جا سکتے ہیں وہ بالکل کیے جائیں. یہ صبر کے خلاف نہیں ہے. اچھا، کیا وہ یہ صبر کے خلاف یہ نہیں ہے. صبر کے خلاف نہیں ہے بالکل. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اچھا، وہ میرا ایک جو سوال تھا وہ اس کو بھی ذرا توجہ میں آپ کو دلا رہا ہوں واپس سے. ہر روحانی مسئلہ، جیسا یہ تو آپ نے کلیئر کر دیا، کیا ہر روحانی مسئلہ جادو جنات ہی ہیں یا کوئی فیکٹرز ہیں جو عوامل لوگوں کو بتاتے نہیں ہیں؟ کیا ہے، یا ان کو پتہ نہیں ہے اس متعلق؟ جی بالکل. یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ معاملہ ہے کہ وہ ہر ایک مشکل کو جادو اور جنات کی طرف نسبت کر دینا کہ وہ یہ جادو کی وجہ سے ہے، یہ جنات کی وجہ سے ہے. ایسا نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہوتا. نہیں، ہر ایک مشکل جادو اور جنات کی وجہ سے نہیں ہوتا. صحیح. لیکن بس وہی ہے نا معاملہ کہ
ہم کسی کو سمجھتے ہیں کہ یہ اس معاملے میں جو ہے وہ مشہور ہیں کہ یہ صحیح بتا دیتے ہیں، اب وہ بتا دیتے ہیں تو اب اس پہ یقین کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اکثر ایسا نہیں ہوتا کہ وہ مسئلہ جادو یا جنات کی وجہ سے ہو. اچھا. صحیح ہے. ٹھیک. اب اس میں عوام مجبور اس لیے کیونکہ وہ ان کی محتاج ہے. اچھا ٹھیک ہے. جی بالکل، جو وہ کہیں گے وہ ماننا پڑے گا. ہاں، یہ جاننے کے سلسلے میں کہ یہ مشکل ہم پر آئی ہے تو یہ جادو جنات کی وجہ سے ہے یا نہیں ہے، اس میں عوام محتاج ہے کسی جاننے والے کی، ہے نا. بالکل بالکل. اور اس بات کی بھی محتاج ہے کہ یہ جاننے والا صحیح بتا رہا ہے یا نہیں بتا رہا. جی اس کا بھی اختیار ان کو نہیں ہے. صحیح. اس کا حل کیا ہے کہ ہر ایک سیکھ لے اس کو کہ وہ جان سکے، صحیح صحیح. اور کوئی ایسا پروسیجر، کوئی ایسا آسان سلیبس ہو کہ ہر کوئی کر سکے اسے. جی بالکل. اس کی ضرورت ہے نا. بالکل ہے. بالکل. بس وہی کوشش ہے ہماری انشاءاللہ. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے آپ کے لیے. اچھا ایک چیز سوال بھی آیا تھا انرجیز کے مطابق ہی ہے وہ تھوڑا سا، جی کہ ذرا یہ جو ورڈ ہم استعمال کرتے لوگوں میں نظر لگ گئی، یہ ایک تو نظر سے کیا مراد ہے اور یہ لگنا کیا ہے اور کیا یہ اختیاری ہے؟ اس کے متعلق ذرا مجھے بتائیں. العین حق، نظر جو ہے وہ حق ہے، یعنی نظر لگنا یا نظر کا جو اثر ہے جی وہ حق ہے، یعنی وہ حقیقت میں ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. تو پہلے اس پہ بات کرتے ہیں کہ یہ نظر جو ہے وہ لگتی ہے یا نہیں لگتی، پھر اس کے میکینزم پر آتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو نظر لگنا جو ہے یہ بالکل حق ہے اور یہ نظر لگتی ہے. اس کے جو اثرات ہیں وہ بالکل مرتب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پوری دنیا میں جو ہے وہ اس کا کانسیپٹ ملتا ہے. اچھا. وہی بات ہے کہ اتنے سارے لوگ اس پر جمع ہیں کہ کوئی جھوٹ پر اتنے سارے لوگ جمع نہیں ہو سکتے. صحیح. ٹھیک ہے. اب اس میں الفاظ جدا جدا ہیں سب کے، صحیح لیکن کانسیپٹ جو ہے وہ یہی ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا. تو اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ بھی وہ سب سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے کوئی الگ سے عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے نظر لگانے کے لیے. اچھا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. نظر کسی کی بھی کسی کو بھی لگ جاتی ہے، یعنی یہ ایک پہلے درجے میں یہ بے اختیاری سا ہے. اچھا. ٹھیک ہے. یا کسی درجے میں یہ بے اختیاری سا ہے اچھا کسی درجے کہ ہم جو ہے وہ چاہتے ہوئے نظر نہیں لگاتے. صحیح ہے. یا کسی کی نظر کسی کے چاہتے ہوئے نہیں لگتی. اچھا. ٹھیک ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اب جو ہے وہ نظر جو ہے وہ جو زیادہ تر سبب بنتا ہے نظر لگنے کا وہ حسد ہوتا ہے. اچھا. ٹھیک ہے. اب یہ ایک کیفیت ہے جو باطن میں پیدا ہوتی ہے. پھر ہم وہیں آ جائیں گے اندر کی کیفیات کی طرف، ہے نا. بالکل. حسد کیا ہے؟ میں نے کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھی اور اب ایک مجھ میں ایک محرومی کی کیفیت پیدا ہوئی. صحیح. کہ یہ میرے پاس کیوں نہیں ہے. ٹھیک ہے. صحیح ہے. جو اس کے پاس ہے. اب وہ محرومی کی کیفیت کم یا زیادہ ہو سکتی ہے. صحیح. ایک محرومی کی کیفیت پیدا ہوئی اور پھر میرے دل میں اس کے لیے پہلے سے کوئی بغض وغیرہ تھا یا میں اس کو اس قابل نہیں سمجھتا تھا کہ وہ اس نعمت کے قابل ہے، اور میں نے یہ سوچا کہ اس نعمت کے قابل تو زیادہ میں ہوں. ٹھیک ہے. اس کی طلب بھی ہے اب. صحیح. اور اب یہ نیت پیدا ہو کہ وہ فلانا بھی جو ہے اس نعمت سے محروم ہو جائے. یہ ساری کیفیات ہیں نا اندر بالکل باطن میں چل رہی ہیں. اس کے ساتھ کوئی اس کو دیکھ لے تو اب یہ نظر لگ جائے گی. اچھا.
ٹھیک ہے. دیکھنا بھی ضروری نہیں ہے, تصور کر لے. کوئی خبر ملی فلانے کو فلاں نعمت مل گئی, ٹھیک ہے. اب وہ اس کا تصور کر رہا ہے. مثال کے طور پہ کوئی گاڑی ہے, صحیح ہے. فلانے نے گاڑی لے لی, اب وہ سوچے کہ اس کا تو زیادہ حقدار میں تھا, ٹھیک ہے. اس کے پاس تو اتنی کوئی صلاحیتیں نہیں ہیں, اس کو کیسے مل گئی, ہے تو مجھے ملنی چاہیے تھی. صحیح, ٹھیک ہے. وہ حسد دل میں پیدا ہو چکی ہے. اب اس سے وہ تصور کر رہا ہے, اس کا وہ رینڈم گاڑی ہے کوئی, اب یہ نظر لگنے کا سبب بن جائے گا. اچھا. تو یہ انرجیز ہی ورک کرتی ہیں. بالکل, وہ اندر کی کیفیات ہیں نا سارے, اس سے ہی انرجی ٹرانسفر ہو رہی ہے. اوکے, صحیح ہے. ٹھیک ہے. اب اس کو اب یہ بے اختیاری سا ہے ایک درجے میں. ٹھیک ہے. حسد ہونا جو ہے وہ اس پر جو ہے بندہ قابو پا سکتا ہے, لیکن ایک درجے میں جو ہے نا یہ ہوتا ہے, یعنی سب کے ساتھ ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی سے حسد جو ہے وہ ہو رہا ہوتا ہے, لیکن وہی ریئیکشن جو ہے وہ ہمارے قابو میں ہوتے ہیں کہ میں اس سے حسد کروں یا نہ کروں. یعنی وہ کسی کی نعمت کو پتہ چلا تو وہ بھی آپ کے لیے ایک آزمائش ہی آئی ہے, آپ اس پہ کیا ریئیکٹ کرتے ہیں, جیسا بھی آپ نے بتایا. بالکل بالکل, کہ آزمائش تو کسی بھی صورت میں ہو سکتی ہے. بالکل. تو اب شریعت نے, ہمارے دین نے اس انرجی ٹرانسفر کو جو نیگیٹو ہے اس کو روکنے کے لیے اصول دیا. اچھا. کہ ہم سنتے وقت کہ فلاں کو فلاں نعمت ملی ہے, ہم اللہ کا کوئی ذکر کر لیں. اچھا. تو وہ اللہ کا ذکر جو ہم زبان سے کر رہے ہیں وہ اس نیگیٹو انرجی ٹرانسفر کو روک دے گا. جو ہم بولتے رہے اچھا ماشاءاللہ فلاں چیز آ گئی. صحیح. اب ماشاءاللہ کا کیا مطلب ہے, اللہ کے چاہنے سے وہ نعمت اس کے پاس آئی. ماشاء اللہ, جو اللہ تعالیٰ نے چاہا. صحیح. بس یہ اللہ کا ذکر ہو گیا. سبحان اللہ کہنے, اللہ پاک پاک ہے, وہ جسے چاہے جو دے سکتا ہے. صحیح. انشاءاللہ جو ہم کہتے ہیں اپنے ارادوں میں, وہ اس لیے کہ ہمارا ارادہ سن کے بھی کوئی جو ہے وہ حسد کر سکتا ہے ہم سے. اچھا. تو ہم اس میں اللہ کا ذکر کر دیتے تاکہ انرجی ٹرانسفر نہ ہو. اچھا اچھا اچھا. ایک اسی کے متعلق سوال ہے. جی. ہم نے کسی کو کچھ نعمت بتائی اور اس پہ انشاءاللہ یا الحمدللہ یا کوئی ذکر کرا, اس سے ہم سیف ہوئے, کیا یہ ایسا ہے؟ ہاں بالکل سیف ہے. سامنے والے نے سن کے بولا تو اس کے اندر سے نیگیٹو انرجی نہیں نکلی, ایسا ہی ہوگا معاملہ؟ نکل جائے گی لیکن وہ رک جائے گی. رک جائے گی کیونکہ ہمیں نہیں پتا, نہیں پہنچے گی. ہاں, ہم نے جو مثال کے طور پہ کوئی ذکر ہم نے بول دیا کہ بھائی ماشاءاللہ میں نے گاڑی لی ہے, تو اب یہ اس بات نے اللہ کے ذکر کے تحت جو گئی ہے, اس نے ہمیں ہر چیز سے, ہر قسم کی نظر سے محفوظ کر دیا. کیا ایسا ہی ہے؟ ہاں, ہر طرح کی نظر سے یوں کہہ لیں کہ اب ہر ایک پر جس پر ظہور نعمت ہوا ہے نا, اس میں سے اب یہ نہیں پتا کہ کون حاسد ہے کون نہیں ہے, یا کون تعجب کی نگاہ سے دیکھتا ہے. آپ کو تعجب سے بھی لگ جاتی ہے. اچھا. الگ الگ کیفیات سے الگ الگ قسم کی نظریں لگتی ہیں نا, تو اس پہ بھی آتے ہیں. اچھا, تو یعنی اصل میرے خیال سے شاید یہی ہوا کہ اپنے آپ کو افضل سمجھنا, اندر سامنے والے کے پاس نعمت کیوں ہے, کیا یہ اصل روٹ کاز ہے, چاہے وہ تعجب سے آئے یا وہ حسد کرنے سے؟ اصل میں ہے ہمارے اندر جو انرجیز ہیں وہ ہمارے اندر سے ہماری کیفیات کے اوپر, یعنی کیفیات کی وجہ سے آتی ہیں. ہمارے اندر کیسی کیفیات چل رہی ہیں. ٹھیک ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. ہمارے اندر کیا ہے. صحیح. ہمارے اندر کوئی بھی نیگیٹیوٹی ہے, اس کیفیت میں جب ہم کسی پر تعجب کر دیں کہ واہ, اور ساتھ میں اللہ کا ذکر نہ کریں, ہم حسد کی نگاہ سے, یعنی حسد ہے ہمارے اندر, یا سامنے والے کو نقصان پہنچانے کا ارادہ ہے, اس کیفیت سے ہم کسی کو دیکھ کے واہ بول دیں کہ, یعنی بظاہر تو بندہ یہی بولے گا کہ اچھا بولا اس نے تو. ہاں صحیح. وہ یہ تو نہیں بولے گا بھائی میں نہیں چاہتا تھا آپ کے پاس یہ نعمت آئے, میں بڑا افسوس کر رہا ہوں کہ آپ کے پاس یہ نعمت آئی, مجھے بڑا افسوس ہے. ایسے تو کوئی بھی نہیں بولے گا, ایسا نہیں بولے گا, ہے نا. یہ بات وہی بولے گا اچھا چلو صحیح ہے, بعد میں جا کے وہ افسوس کرے گا. صحیح. ایسا ہی ہے. بالکل ایسا ہی, بالکل ایسا. تو بس وہ اندر کی کیفیات ہیں آپ کی, وہی کیفیات جو ہے وہ انرجیز پروڈیوس کرتی ہیں.
اور وہی منتقل ہوتی ہے. انشاءاللہ. آ گئی سمجھ میں؟ بالکل. تو جی آپ فرمائیں. جی کریں. نہیں میں عرض کر رہا تھا انشاءاللہ العزیز ایک ہم چاہتے ہیں کہ ایسی باتیں اور بھی لوگ دیکھنا چاہتے ہیں, سننا چاہتے ہیں. انرجیز کے اوپر ایک مکمل کچھ آپ ٹائم نکالیں جس پہ جو ہے نا آپ انرجیز کے متعلق ذرا ایکسپلین کریں لوگوں کو. دیکھیں یہ جو ہمارا سلسلہ چل رہا ہے نا جی وہ سارے انرجیز پر ہی ہے نا. تو اس میں ہر ایک انرجی پر جو ہے وہ گفتگو ہو رہی ہے الگ الگ. ٹھیک ہے. بس اسی کو دیکھیں. باقی جو اسپیسیفک سوالات ہوں گے نا وہ ہم ساتھ ساتھ چلاتے رہیں گے انشاءاللہ. انرجیز پر جو بات کسی کو سمجھ نہیں آئے گی تو انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. چلیں پھر شاہ صاحب اختتام کی طرف جاتے ہیں ہم اپنے پوڈ کاسٹ کی. آپ نے خصوصی بہت زیادہ ٹائم دیا. دعا بھی فرما دیں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے, آپ کے چینل کے لیے, اور خصوصاً جو آپ ایک مقصد لے کے چینل ہے اس کو آپ کو کامیابی عطا فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ. یا الہ العالمین, اے مالک المولا تمام امور جو سر انجام دیے گئے ان میں جو کچھ غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہمیں معاف فرما. اللہم آمین. ہم پر اپنا خاص فضل کرم رحمت عنایت عطا فرما. یا رب العالمین جتنے بھی احباب ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں روحانی تربیت میں یا کہیں پہ بھی کسی کے پاس بھی سچے دل سے اخلاص کے ساتھ محنت کر رہے ہیں ان سب کو کامیابی سے ہم کنار فرما. یا رب العالمین سب کے دلوں میں جو جو نیک جائز دعائیں تمنائیں خواہشات ہیں ان کو قبول و منظور فرما. ہمیں اپنے بزرگان دین کی تعلیمات پر رہنے کی, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما, جو نہ مانگ سکے اپنے فضل سے عطا فرما جو ہمارے حق میں بہتر ہے. آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ناظرین بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا, اور الحمدللہ ہم نے شاہ صاحب سے جو ہے وہ ٹائم لیا ان کا, اور بہت زیادہ ایسی گفتگو ہوئیں جو آپ لوگوں کے سوالات بھی تھے, کچھ ہمارے پرسنل تھے, کچھ عوامی تھے. الحمدللہ شاہ صاحب نے سب کا جواب دیا. اگر کوئی غلطی شاہ صاحب حضرت سوال کرنے میں ہو تو اس پہ بہت زیادہ معذرت. نہیں کوئی بات نہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے اور ہمارے سب کے حق میں جو ہے وہ بہترین فیصلہ فرمائے, اپنا فضل خاص فرمائے. السلام علیکم.